حضرت امام جلالالدین سیوطی رحمتullah تعالی علیہ تفسیر در منصور میں اس کو کوٹ فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام ذہبی نے روایت کیا کہ فرماتے ہیں کہ آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک بھی ہمیں نظر آئے۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں بیٹھے ہیں۔ ایک نے عرض کیا مولا جو اس نے مجھ پہ ظلم کیے ہیں اس کا بدلہ مجھے دے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ جس وقت اس کو بدلے کا کہا جائے گا وہ عرض کرے گا مولا اب تو میرے حصے میں نیکیاں باقی نہیں رہی۔ تو وہ عرض کرے گا مولا اگر اس کے پاس نیکیاں باقی نہیں تو میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے۔ جس وقت گناہوں کا بوجھ ڈالنے کا کہا جائے گا تو اس دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن کی فکر کریں جس دن رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم میدان محشر کا نقشہ اس کی منظر کشی اگر کی جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ انسان کیسے بچے گا مالک کے دربار میں۔ اگر غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ہوگا تب ہی انسان کی نجات ہوگی۔ اس وقت وہ عرض کرے گا مولا میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دے، تو آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی چشمان مبارک سے موتیوں کی لڑیاں جھڑ پڑی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری امت کے ایک فرد پر گناہوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے نبی پریشان ہو گئے۔ اب معاملہ رب کے دربار کا ہے۔ نبیوں کے امام بظاہر زمین پہ تشریف فرما ہو کے سارے معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے غلاموں کو بیان بھی فرما رہے ہیں۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو نکل پڑے، فرمایا بے شک یہ اس عظیم دن کے لیے ہے کہ جس دن لوگ یہ ضرورت محسوس کریں گے کہ ان سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طالب جو ہے مطالبہ کرنے والا اس کو ارشاد فرمایا کہ اوپر کی طرف دیکھ۔ جس وقت اس نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ہیرے جواہرات لگے ہوئے محلات ہیں۔ فوراً عرض کی مولا یہ کن نبیوں کے لیے ہے، کن صدیقین کے لیے ہے، کن شہداء کے لیے ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے ہے۔ عرض کی مولا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اس کی قیمت تیرے پاس موجود ہے۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی قیمت ہے کیا؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت ہے بھائی کو معاف کر دینا۔ جس وقت بھائی کو معاف کرنے کا کہا جائے گا وہ فوراً عرض کرے گا مولا میں نے معاف کیا۔ اللہ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ جنت میں لے جا۔ امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال سے ڈرو اور اپنی باہمی معاملات کا آپس میں خیال کرو، باہمی معاملات کی اصلاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن رب ذوالجلال مومنین کے درمیان صلح کروا دے گا۔